السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، یہ جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی پہلی آیت شریفہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے کئی صورتیں بھی اتاری ہیں اور دوسرے مقامات پر مختلف جگہوں میں کئی آیات شریفہ بھی نازل فرمائی ہیں، اس لیے کہ ایک اچھا معاشرہ عبادت کے ذریعے سے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لبے لبے روزے رکھ رہے ہیں، نوافل کا اہتمام ہے، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہوں، لیکن گھر کے اندر گھر کے باہر اخلاق نہ ہوں، کردار نہ ہوں، برائیاں ہوں، تو اس معاشرے کو اچھا معاشرہ نہیں کہا جاتا۔ نمازیں یا تلاوت یا کوئی بھی عبادت یہ انسان کے انفرادی اعمال ہیں، لیکن اجتماعی اعمال میں اخلاق آتا ہے، کردار آتا ہے۔ جب تک انسان کا اخلاق و کردار درست نہ ہو اس وقت تک معاشرہ صحیح طور پر صحیح کہا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی سورہ نور، اسی طرح ایک اور صورت ہے سورہ احزاب، یہ سب صورتیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، پوری صورت اسی احکام کے بارے میں۔ چنانچہ یہ صورت سورہ نور کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں آپ حضرات دیکھیں گے کہ اللہ نے جو احکامات آگے بیان فرمائے ہیں ان کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ سورۃ، یہ جو سورہ نور تم پڑھنے والے ہو، انزلناہا، ہم نے اس سورت کو اتارا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان شاہی ہے، سمجھیے۔ انزلناہا، یہ سورہ نور وہ سورت ہے جس کو ہم نے اتاری ہے۔ وفرضناہا، اور اس میں جتنے احکامات ہم نے نازل کیے ہیں اس پر عمل کرنا فرض قرار دیا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس سورہ نور میں ہم نے واضح احکامات نازل فرمائے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ مسلمانوں تم نصیحت حاصل کرو اور ان پر عمل کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کر دو۔ اس پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے آگے جو احکام بیان فرمانے والے ان کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔
کہ جو احکامات ہم آگے بیان کرنے والے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسے فرض سمجھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، تمہارا معاشرہ صحیح ہوگا اور پھر تم ہمارے پاس آؤ گے تو کامیاب و بامراد ہو۔ مسلمانوں کو عبادتوں کا تو شوق ہے، نمازوں کا، تلاوتوں کا تو شوق ہے، لیکن اپنے ماحول اور معاشرے کو درست کرنے کی فکر نہیں۔ ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے، اس کو دور کرنا ہے، عفت و عصمت کے خلاف کام ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ ایسی بہت سی برائیاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں اور گھروں میں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح کے بغیر ہماری عبادتیں بے روح ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح کے لیے قرآن ہزاروں، جن میں سے یہ سورہ مبارکہ، یہ پہلی آیت جس کا ترجمہ میں نے ابھی پیش کیا، اس کے بعد دوسری آیت شریفہ ذرا غور سے سنیے۔ یہ کسی حکومت کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی جمہوری ملک کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان و زمین کے خالق و مالک قرآن مجید کے نازل فرمانے والے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ سنو، جو عورت زنا کرے، جو مرد زنا کرے، ان کو 100 کوڑے مارو، ان کی پیٹھ پر 100 کوڑے رسید کرو۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، اسے الگ 100 کوڑے، اسے الگ 100 کوڑے مارو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ سنو، سزا کے دیتے وقت میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ارے رے بیچارے کو کوڑے اس طرح مارے جا رہے ہیں، اس طرح اس کے پیٹھ پر کوڑے برس رہے ہیں۔ رأفت، کوئی شفقت کے جذبات نہیں ہونا چاہیے فی دین اللہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے وقت میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو ایسی سزا کے نافذ کرتے وقت میں کوئی دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ تعالی نے اور ایک عجیب بات کہی، فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب کسی زانی مرد کو یا عورت کو کوڑے لگائے جا رہے ہوں تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس کا مشاہدہ کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، مسلمان دیکھیں کہ فلاں جرم کی وجہ سے اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا قانون ہے۔ لوگ بعض کہتے ہیں کہ کیسا سخت قانون ہے کہ اس طرح پیٹھ پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، بڑی بے رحمی معلوم ہوتی ہے، سنگ دلی معلوم ہوتی ہے۔ جی بالکل نہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زنا بہت بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے جو کسی بھی ماحول اور معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ زنا کی وجہ سے قحط آتا ہے، زنا کی وجہ سے ہولناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، زنا کی وجہ سے ہی ایڈز آیا ہے، اب نہیں رک رہے ہیں تو اسی وجہ سے مختلف قسم کے بخار آتے ہیں۔ پہلے بخار آتے تھے، 1-2 دن میں بخار اتر گیا، آدمی بھلا چنگا ہو جاتا تھا، لیکن آج غور کیجئے بخار آتے ہیں تو ٹانگ معذور ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ صرف بخار آیا تھا، اس کی وجہ سے پیر کا معذور بن گیا۔ یہ بخار آیا تھا جس کی وجہ سے فلاں عیب پیدا ہو گیا،
بخار آتا ہے تو 6 مہینے تک آدمی اچھا نہیں ہو پاتا. ایسی جو بے تکی بیماریاں آ رہی ہیں یہ سب ایسی مصیبت یہ زنا ہی کی وجہ سے. اور ماحول اور معاشرے میں یہ برائی عام ہو گئی جس کی وجہ سے ایسی خطرناک قسم کی وبائیں آ رہی ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس ماحول اور معاشرے میں زنا عام ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالی ہولناک اور خطرناک قسم کی بیماریاں پھیلا دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زنا بہت بڑی خطرناک چیز ہے، بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کئی جرم کا مجموعہ ایک جرم بنتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بڑی سخت رکھی کہ 100 کوڑے مارو. 100 کوڑے جب مارے جائیں تو نرمی بھی نہ ہو. جب مارے جائیں تو ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت کھڑے ہو کے اس کو دیکھے کہ دیکھنے والوں کے دل و دماغ میں آئے کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو ایسی سزا ملے گی. آگے کسی کو ہمت نہیں ہوگی. یہ یورپی ممالک کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جرم کی سزا بڑی سخت ہے. ان کے ہاں جرم سزا سخت نہیں دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سویڈن جیسا ملک جو مالدار ملک ہے، کثرت سے حرامی بچوں کی تعداد وہاں پائی جاتی ہے، اور وہاں ایڈز کی بیماری سب سے زیادہ عام ہے. اور وہاں جہاں ایک ایک آدمی کی آمدنی ہندوستان کے انسان کے آمدنی سے 1000 گنا زیادہ ہے، مالدار ترین ملک ہے. آزادی کی وجہ سے اس طرح سے ہے کہ کم سن مائیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی جن کی شادیاں نہیں ہوئی، بچے پہ بچے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایسی خطرناک چیزیں اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ کا قانون ٹوٹا. 100 کوڑے لگاؤ تب پتہ چلے گا کہ شادی کے پہلے اس طرح کا جرم کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے. تو فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. یہ تو اسلام میں 100 کوڑے کی سزا اس آدمی یا اس مرد عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں. شادی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زنا کر لیا، تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ 100 کوڑے مرد کی پیٹھ پر، 100 کوڑے عورت کی پیٹھ پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑے ایسے لگنے چاہیے کہ چمڑے پر اثر ہو، گوشت پہ اثر نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ زور سے اتنا زور سے مارنا کہ گوشت ادھڑ جائے، ایسا حکم نہیں، بلکہ ہلکے سے چمڑے کے اوپر تھوڑا سا اثر ہو، ہلکے مارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ماحول اور معاشرے میں ایسے غلط کار کو سزا دے کر رسوا کرنا مقصد ہے تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرے. لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. 100 بار ہم دعا کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یا اگر شادی شدہ ہے، مرد ہے، شادی ہے، ہو چکا ہے، عورت ہے، شادی ہو چکی، اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے جو حلال ہے اس سے اپنی شہوت پوری کرنے کے بجائے زنا کے ذریعے سے پوری کرتا ہے، تو ان کے لیے اسلام کا حکم بہت سخت ہے. ان کے لیے ہے رجم، یعنی سنگساری، کہ اس کو زمین پہ کھڑا کر دو اور چاروں طرف سے پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا جائے. اسے کہتے ہیں رجم کہتے ہیں، سنگساری کہتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے نافذ کر کے عمل کر کے بتا دیا کہ ایسے شخص کی سزا جس کے پاس بیوی ہو پھر غیر کے پاس جائے، یا ایسی عورت کی سزا جس کے پاس اس کا شوہر ہو اور وہ کسی دوسرے مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. تو اسلام کا قانون یہ ہے
کہ یہ انسان زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو ختم کرو، یہ کچرا ہے زمین کا، ایسا پاک کر کے جھاڑ کے ختم کرو، ایسے پتھروں سے مار کے ختم کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ عمل بھی کیا۔ جہاں تک دیکھیے اسلام میں چند گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا خود بتا دی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا قاضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ قاضی صاحب حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے اسے یہ سزا دو، یہ بوڑھا ہے اسے یہ سزا دو، قاضی صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن 4 گناہ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن اور حدیث نے سزائیں مقرر کر دی، قاضی کو اختیار اس میں نہیں ہے، قاضی تو صرف نافذ کر سکتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے زنا۔ اسلام نے مقرر کر دیا کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے، زنا کیا تو 100 کوڑے مارو۔ دوسرا ہے شراب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو شراب پیتے تھے، منافق یا فاسق کوئی بھی، تو ان کے لیے سزا مقرر کی، مختلف قسم کی سزائیں دی۔ حالات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے بھی لگوائے، 80 کوڑے لگوائے شراب پینے والے کے لیے۔ بسا اوقات دیکھا کہ کوئی عمر والا ہے، پیا ہے، تو صحابہ کرام سے کہا کہ بس اسے ہلکے سے مارو، تو صحابہ کرام مشکات میں تفصیل سے وہ حدیث موجود ہے کہ کسی نے ایک تماچا مارا، کسی نے اپنے جوتے سے مارا، کسی نے اپنی چادر لے کر چادر سے مارا، فمن الضارب بیدی فمن الضارب بنالی، اس طرح مارا، اور لوگوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو بے حیا ہے، اسلام نے جس کو حرام کیا وہ پیتا ہے۔ اس طرح اس کو رسوا کر کے اس برائی سے الگ کرنے کی کوشش کرنے کا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ تیسرا گناہ وہ ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کا الزام لگانا، خواہ بیٹھے بیٹھے بول دیا کہ فلاں عورت ایسی ہے، کوئی ثبوت ہے؟ زبان سے کوئی الزام نکل گیا تو 2 میں سے ایک بات ضرور ہوگی، اسے اچھی طرح سمجھ کر رکھیے۔ اگر آپ کی زبان سے یوں نکل گیا کہ فلاں عورت خراب ہے، تو 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو آپ الزام ثابت کریں، عورت کو سزا ملنا پڑے گا، دی جائے گی، اور اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو آپ جھوٹا الزام لگانے والے ہیں، آپ کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سورہ نور کی پہلے رکوع میں یہ آیت شریفہ موجود ہے کہ والذین یرمون المحصنات المؤمنات، جو پاک دامن عورتوں پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور اپنے الزام کو ثابت نہیں کرتے تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اس میں چھو و شرامت کرو، کسی قسم کے اعتراضات کو کوئی جگہ نہیں ہے، ورنہ ایمان باقی نہیں رہے گا دلوں کے اندر۔ تو الزام لگانا جھوٹا، 80 کوڑے پیٹھ کے اوپر لگیں گے اگر آپ اپنا الزام ثابت نہیں کیا۔ تو یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا قرآن مجید نے حکم بتا دیا۔ اور چوتھا گناہ ہے چوری۔ چوری بھی قاضی صاحب کے رائے پہ فیصلہ نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کا حکم بیان کر دیا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جو مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹو، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا پہنچے تک، سمجھ میں آیا نہیں؟ سیدھا ہاتھ پہنچے تک کاٹ دیا جائے گا۔ اس ہاتھ کو چوراہے کے اوپر لٹکایا جائے گا تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کر لیں کہ اس نے خدا کا قانون توڑا کہ چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ کے چوراہے پہ لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر دی، نام اس کا اتفاق سے فاطمہ تھا، مخزومی قبیلے کی تھی۔
حضور مالدار ترین قبیلہ تھا مخزومی قبیلہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائی گئی۔ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے لوگ لائے جاتے تھے تو آپ کا چہرہ اتر جاتا تھا، بسا اوقات آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے میرا امتی ایک اس طرح کا کام کر بیٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام کی قرآن مجید کی سزا یہی ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا، انہوں نے جو کام کیا اس کا بدلہ، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ذلت ہے۔ اب فاطمہ مخزومیہ جو تھی بڑے خاندان کی تھی، پیسے والوں کے خاندان سے تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرانا چاہا۔ آج کل تو بہت چلتا نا، آپ آج کے ماحول اور معاشرے میں کیا کیا نہیں چلتا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ چلتا ہے آج کل۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ سوچنے والے تھے، انہوں نے کہا بھئی کسی کو پکڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کراؤ، کچھ پیسہ لے دے کر، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ صدقہ کریں گے، ہم اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، اسامہ بن زید، حضرت اسامہ سے لوگوں نے منت سماجت کی کہ تم اللہ کے نبی کی خدمت میں چلو اور ہمارے لیے سفارش کر دو کہ عورت ذات ہے، اس کا ہاتھ بچ جائے، کٹنے سے بچ جائے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان لوگوں کی بات نقل کر دی کہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کریں گے اور مال خرچ کریں گے، کسی طرح ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم مجھے اللہ کے حکم کے سلسلے میں سفارش کرتے ہو؟ قرآن کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، چورنی کا ہاتھ کاٹو، تم سفارش کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ مخزومیہ خاندان کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ انصاف ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جب یہ حکم نافذ ہوگا تو چور کم ہو جائیں گے، ڈھیل ہو گئی جس کی وجہ سے زناکار زیادہ ہو گئے، چوریاں زیادہ ہو گئی۔ اب تو چوری ہو یا زنا ہو اتنا معمولی ہو گیا کہ لوگ اسے حرام سمجھنا ہی بھول گئے، گناہ ہی نہیں ہے، ایسا کرتے چلے جا رہے۔ چوری تو فن ہو گیا، چوری تو لوگوں کے لیے فن ہو گیا ہے، حالانکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اور اگر چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ 4 جرم ایسے ہیں جس کی سزا قرآن اور حدیث نے مقرر کر دی، اسے قاضی کی رائے پہ نہیں چھوڑا۔ اس میں سے زنا بھی ایک ہے کہ جو زانی مرد و عورت شادی شدہ نہیں ہے، شادی نہیں ہوئے تو 100 کوڑے اس کو مارنا پڑے گا، ان کے پیٹھ پہ مارنا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر سے مار کے ختم کر دو۔ لیکن جہاں اسلام نے سزا سخت رکھی وہاں شرائط بھی سخت رکھے کہ ثبوت ہونا چاہیے اس کا، جہاں تک ہو سکے اسے ڈھکلنے کی کوشش کرو، اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن اگر جرم ثابت ہو گیا تو پھر سزا کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت ہیں تو اس کے لیے پتھر سے مار کر ختم کرنے کی سزا قرآن میں کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ہے، اور رجم کی سزا تورات میں بھی تھی، تمام آسمانی کتابوں میں یہ سزا تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرد اور ایک عورت کو لایا گیا. عورت مالدار تھی، شادی شدہ، اور جو مرد تھا وہ اس عورت کا ملازم تھا جو اس کے ساتھ ملوث ہو گیا تھا. لڑکے کے باپ نے لا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. حضور یہ لڑکا اس عورت کا ملازم تھا اور یہ دونوں اس برے کام میں ملوث ہو گئے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضی بینکما بکتاب اللہ. یہ مدینے میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اقضی بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہوں. لڑکا شادی شدہ نہیں ہے، اسے 100 کوڑے مارو. عورت شادی شدہ ہے، اسے سنسار کر کے ختم کر کے پتھر سے مار کے ختم کرو. سزا برابر جاری کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہوا جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کرنا آسان تھا، زنا کرنا مشکل تھا. نکاح کرنا آسان تھا، آپ کو پسند ہے جاؤ رشتہ کرو، لڑکی والے تیار ہو گئے، شادی کر لو، بس کوئی رکاوٹ نہیں. رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوبیاں ملے گی. لیکن یہ جو بغیر نکاح کے منہ مارتے چلے جا رہے ہیں، اس میں بے حساب لعنت، مصیبت، حولناکی، تمہاری ایک نحوست کی وجہ سے 40 گھرانوں تک لعنت پھیلتی ہے. اس طرح غلط ہے. نکاح کرو، 1 2 3 4 تک نکاح کی اجازت ہے، لیکن نکاح کے بغیر زنا جو ہے وہ انتہائی سنگین قسم کا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. ایمان نکل جاتا ہے، معلق رہتا ہے. جب اس فعل سے وہ ختم فارغ ہو جاتا تو پھر ایمان اس کے دل میں واپس آتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی حالت زنا کے وقت میں مر گیا تو بے ایمانی کی موت مرا. اب اس کا شمار کافروں میں ہوگا، مسلمانوں میں ہوگا، یہ تو اللہ پاک ہی جانے. لیکن اتنا تو حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان و ایمانہ معلق، اس کا ایمان معلق ہوگا، اس کے دل میں باقی نہیں رہتا. چوری کرتے وقت، یعنی زنا کرتے وقت میں ایمان اس کے دل کے اندر نہیں رہتا، معلق ہو جاتا ہے. گناہ کی حالت میں اگر مر گیا تو پھر تو اللہ اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کریں گے مرنے کے بعد، یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. فرمایا کہ اسے سنسار کرو، ختم کرو. حضرت ماعز اسلمی کی روایت بڑی مشہور و معروف ہے. بخاری، مسلم، حدیث کی ساری کتابوں میں ان کی روایت. یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے. صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے. کہا حضور میں ملوث ہو چکا ہوں، مجھے پاک کر دیجیے. حضرت ماعز اسلمی، وہ کسی نے ان سے کہا کہ تم سے غلطی ہو گئی، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہارے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا شکل ہے پاک ہونے کی. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ماعز اسلمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چہرہ پھیر دیا. ادھر آ کے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے برا کام کیا ہے، مجھے پاک کر دی. حضرت ماعز اسلمی، وہ کسی نے ان سے کہا کہ تم سے غلطی ہو گئی، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہارے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا شکل ہے پاک ہونے کی. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ماعز اسلمی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چہرہ پھیر دیا. ادھر آ کے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے برا کام کیا ہے، مجھے پاک کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ پھیر دیا. ادھر آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے برا کام کیا، مجھے پاک کر.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ پھیر لیا تو 4 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کر لیا. 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی خود زنا کا اقرار کر لے کہ نعوذ باللہ اس سے زنا ہوا ہے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو جرم ثابت ہو گیا. اب قرآن مجید کا حکم نافذ ہو. یس دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے زنا کیا اور 4 آدمی اس کے بارے میں گواہی دے دیں قاضی کے دربار میں کہ یہ دونوں نے غلط کام کیا ہے. 4 افراد اس کے لیے گواہی دے دیں. شرط سخت ہے. 4 مرد. حالانکہ ہر فیصلے میں ہر مقدمے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 2 مردوں کی گواہی کافی ہے، لیکن یہاں سزا سخت ہونے کی وجہ سے 4 گواہوں کو رکھا کہ 4 آدمی گواہی دیتے ہیں تو جرم ثابت ہوگا اور اس کے بعد کسی قسم کی رعایت اسلام کا حکم نافذ کرنے میں نہیں برتی جائے گی. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں امت کی طرف سے، بڑا عجیب سبق انہوں نے امت کے لیے چھوڑا. آج کل ہم جیسے گنہگار ایسے ہیں کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں اور اکابرین و عمائدین میں بنے پھرتے ہیں، اپنے جرم کو چھپاتے پھرتے ہیں. حضرت ماعز اسلمی نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار اقرار کے بعد پھر ان سے بات بنائی. بھئی تم نے شاید صرف عورت کو چھوا ہوگا. کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے پورا کام کیا. پھر رسول اللہ نے فرمایا شاید تم نے صرف بوسہ دیا ہوگا. کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے سارا فعل ہو گیا. کئی طرح ٹالنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چلا جائے، اللہ سے توبہ کر لے. لیکن وہ بندہ بیچارہ ایسا تھا کہ ٹلا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں شادی شدہ ہیں، لے جاؤ مدینے کے باہر حرہ نامی ایک جگہ تھی، پتھریلی جگہ، وہاں لے جا کے ان کو سنسار کرو. اور جب ان کے اوپر پتھر لگ رہے تھے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اب پتھروں سے بچنے کی کوشش، آدمی کو پتھر لگتا ہے تو آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے نا. ایک صاحب نے جو پتھر مارا تو یہ بھاگے. جو بھاگ رہے تھے تو دوسرے صاحب نے اونٹ کے جبڑے کی بڑی ہڈی لے کے ان کو سر پہ مارا اور وہ سر کا خون اڑ کے ایک صحابی کے بدن پہ آ کے پڑا. انہوں نے برا بھلا کہا اور یوں کہا کہ یہ خون لگ گیا مجھے، اس نے برا کام کیا ہے. وہ برا بھلا کہا. اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ماعز اسلمی کے بارے میں کوئی لفظ ایسا ویسا مت کہو. میں نے صرف خدا کا قانون جاری کیا ہے، ورنہ ماعز اسلمی نے تو سنساری سے پہلے اتنی بڑی توبہ کی، اتنی شرمندگی سے انہوں نے توبہ کی کہ وہ توبہ اگر پورے حجاز مقدس کے انسانوں پہ تقسیم کی جائے تو سب کی توبہ قبول ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے. یہ کہتے ہیں مومنانہ شان کہ گناہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اتنا رویا، اتنا تڑپے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پہلے ہی مغفرت فرما دی. لیکن چونکہ انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تھا تو اسلام کا قانون تو نافذ ہو کے رہے گا، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، تو ان پہ نافذ ہو. اور جو عورت ملوث تھی ان کے ساتھ غامدیہ، وہ بھی آئی. انہوں نے کہا کہ حضور میں ہی ہوں وہ عورت جو ماعز اسلمی کے ساتھ ملوث تھی اور میں حاملہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ پہ جو بچہ ہے اس کا کوئی گناہ نہیں، جب وہ بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. حضور نے ٹالنے کی ہی کوشش کی، یہ چلی جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا. غامدیہ گئی، جب بچہ ہوا تو پھر واپس آئی. فرمایا لیکن یا رسول اللہ آپ میرے اوپر خدا کا حکم جاری کر دیجیے. یہ عجیب لوگ تھے، صحابہ کرام میں سے تھے نا، بڑے عجیب لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، اسے لے جاؤ پرورش کرو،
ماں کے دودھ کی بچے کو ضرورت پڑتی ہے، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو تو پھر لے کے آنا۔ تو روٹی کھانے کے قابل ہوئی تو ہاتھ میں بچے کی روٹی دے کر لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اب یہ بچہ اپنی روٹی کھا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا طے کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی لے جا کے سنگسار کر دو۔ عورت کے لیے خصوصی حکم یہ ہے کہ اسے سینے تک زمین میں گاڑا جائے گا اور پھر پتھر سے مار کے ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، سننے میں بڑی سخت سزا لگتی ہے، لیکن جب ایک آدمی پہ یہ سزا نافذ ہوگی تو پھر کسی زانی کو زنا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج کیا ہے، ہندوستان کے شہروں میں، دنیا کے شہروں میں جہاں بھی چلے جاؤ، روزانہ کتنے ایسے ریپس ہوتے ہیں، کتنے ایسے زنا ہوتے ہیں، گھروں کے اندر پلنے والی بیماریاں مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے میں کتنی ہیں، آنکھوں کا زنا، گھروں میں بے پردگی، بے حیائی، فحش، کتنی مصیبتیں آج گھروں کے اندر پل رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ خدا کے قانون کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرو، گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی سے بچو، خاص طور پر دیور کا بھابھی سے پردہ کراؤ، بہنوی کا سالی سے پردہ کراؤ، ان سے وجود میں آتے ہیں برائیاں، ان چیزوں سے پردہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں یقیناً ماحول کے لیے بہت کڑوی لگتی ہیں، بہت عام ہیں یہ باتیں کہ کوئی دیور بھابھی سے مزاح کر رہا ہے یا کوئی بہنوی سالی کو سے مزاح کر رہا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کمبخت ایسے ہوتے ہیں کہ سالی کو آدھی بیوی کہتے ہیں۔ خدا کی لعنت ہے ایسی زبانوں پر جو اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑانے والی چیزیں۔ ایسی چیزوں سے اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ کوڑے لگیں گے اگر شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو بس اسے رہنے کا زمین پہ حق نہیں ہے، اسے ختم کرو، زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے ختم کرو۔ سعودی عرب میں یہ احکام نافذ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں 10% بھی جرم نہیں ہے وہاں، جبکہ دوسرے یورپی ممالک میں آپ چلے جائیے، برسر عام فحش ہے، برسر عام بے حیائی ہے، برسر عام حولناکی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جو ایڈس کی بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماریاں، وہیں سے یہ ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ بے حیائی، فحش عام ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی عام ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کی کم از کم حفاظت کریں، میں میرے گھر کی حفاظت کروں، آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے گھر میں کم از کم بے حیائی، بے پردگی، فحش چیزوں کی حفاظت کرو، بچوں کے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ موبائل فون میں ننگی ننگی تصویریں آ گئیں، انٹرنیٹ پہ ننگی ننگی تصویریں آ گئیں، کون بچائے ہمارے بچوں اور بچیوں کو؟ میں کبھی سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں، میں بھی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں، انٹرنیٹ ہمارے جامعہ العلوم میں چلتا ہے، ہم جب قرآن مجید کی کوئی انٹرنیٹ کا ایک شعبہ ڈالتے ہیں تو اس میں درمیان میں غلط چیزیں بھی آتی ہیں، ہم بچ سکتے ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ چھوٹا بچہ کیا کرے گا، نوجوان لڑکا یا لڑکی کیا کریں گے، مائل ہوتے ہیں اس کی طرف، اور جو بیچ میں آیا اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، امت مسلمہ اس وقت فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو لکھا کرتے تھے خط میں کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنے گھروں کی عورتوں کو سورہ نور کے مضامین سکھاؤ۔ سورہ نور میں کیا کیا ہے وہ مضامین سکھاؤ اور عورتوں کو بتاؤ۔ اس میں سب سے پہلا حکم تو یہی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد، مارو کوڑے ان کو۔ ایسے لوگوں کو زمین پہ
عزت کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا آج یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے؟ خیر، سزا دینا نہیں دینا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو بچا تو سکتے ہیں۔ یہ بچانے ہی کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور بھی انشاءاللہ اب بہت سی چیزیں اس میں ہیں، آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اب دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فحش اور بے حیائی کی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس غلط کو غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ جامع علوم کے لیے آپ نے رمضان مبارک میں بھی اور بعد میں بھی بہت کچھ مدد کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جامع مسجد کے تحت جتنے کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے دیے ہوئے پیسے اس میں استعمال ہوں گے، اور آپ حضرات انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آنے والی پہلی جمعہ یعنی کہ آئندہ مہینے کی پہلی تاریخ ہی کو جمعہ ہے، تو پہلی تاریخ ہی کو انشاءاللہ 4 شادیاں اجتماعی شادیوں کے تحت میں ہوں گی، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اور آپ کو میں نے بارہا بتایا، یہ بھی سب سے بڑی کڑی ہے اس بات کی کہ آج امت مسلمہ کی بہت سی غریب ہزاروں بچیاں جوڑے جہیز کی لعنت کی وجہ سے غیروں کی گودوں میں چلی گئی، زنا میں ملوث ہو گئی، اور اس کا ذمہ ہم ہی مسلمانوں پہ بحیثیت امت کے ہر مسلمان کے کھندے پر ہے۔ اس کی وجہ سے یہ اجتماعی نکاحوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لاؤ ہماری بچیوں کو شادیاں کرو، ان کے شادیاں کرو، ان کے شوہر کے ساتھ ان کو جوڑ دو تاکہ غلط قدم نہ رہے، صحیح قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنائے، ضرور بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور ماحول سے برائیاں ختم ہوں گی اور ہماری بچیوں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ 11 شوال کو جامع العلوم کا شعبہ عربی بھی کھل جائے گا۔ آپ کے بچوں میں، بچیوں میں جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو داخل کرو، جو شعبہ تعلیم عربی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں داخل کرو۔ کئی شعبے ہمارے پاس، صبح میں نماز فجر کے بعد سے لے کے رات کے 11 بجے تک قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، سب کے درس حدیث سارے درس چلتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو اس میں داخل کرو، پڑھاؤ اور علم حاصل کراؤ، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو قبول فرمائے، اور جامع علوم کو قیامت تک کے لیے علم کی روشنی بکھیرنے کے لیے قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔